بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج صبح ایک خبر پڑی اور دل رنجیدہ ہوا. ایک ایسی دردناک خبر جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں باقی موضوعات کو چھوڑ کر آج اسی موضوع پر ویڈیو بناؤں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں دہلی میں ایک گھر میں 2 بچے رات کو جب سوئے تو صبح اپنے بستر پہ مردہ حالت میں پائے گئے. جب تحقیق کرنے والے اداروں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نہ انہوں نے اسکول سے کوئی شے لے کے کھائی، نہ انہوں نے باہر سے کوئی کھانا کھایا. صرف رات کو سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس پیا دونوں بچوں نے. جب اس دودھ کو لیبارٹری میں پرکھا گیا تو نظر آیا کہ اس برتن کے نیچے ایک چھوٹا سا سانپ موجود ہے جس کا زہر اس دودھ میں شامل ہوا اور بچوں کے جسم میں گیا، جس سے ان کی موت واقع ہوئی. اب وہ سانپ بند فریج کے اندر پڑے دودھ میں پہنچا کس طرح؟ اس پر تحقیق شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ فریج کے اندر ویسے تو کوئی اور شے ایسی موجود نہیں، صرف ایک پالک کی بند گٹھی، ایک بنڈل پالک کا وہاں موجود ہے جسے دھوئے بغیر، صاف کیے بغیر فریج میں رکھ دیا گیا تھا. وہیں اس کے اندر کوئی سانپ موجود تھا، اس کے اندر ہی کوئی کیڑا تھا جو نکلا اور اس دودھ میں شامل ہوا. اب چھوٹی سی یہ غفلت، چھوٹی سی یہ کوتاہی جو صحت کے معاملے میں، حفظانی صحت کے اصولوں کے معاملے میں برتی گئی اور انجام 2 قیمتی جانوں کے نقصان کی صورت میں نکلا. ذرا اسلام پر نظر کیجئے، اسلام پر نظر کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب الرقائق میں یہ حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی، 2 نعمتیں ہیں، مغبون کثیر من الناس، جس میں غفلت برت کر انسان نقصان میں رہتے ہیں. کثیر انسان، زیادہ تر انسان نقصان میں رہتے ہیں. کون سی 2 نعمتیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کا معاملہ اور ایک فرصت کے لمحات. اب صحت کے معاملے کی جہاں تک بات ہے تو اسلام کی اگر میں تعلیمات پر نظر دوڑاؤں تو اسلام کی تو ہر عبادت کا آغاز ہی طہارت و پاکیزگی، حفظان صحت کے اصولوں سے ہے. آپ ذکر الہی کو لے لیجئے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، سب معاملات میں آپ کو پہلے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا پڑتی ہے. پھر قرآن مجید کے اوراق پلٹیے، اللہ تعالیٰ جہاں روحانی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ توابین کو توبہ کرنے کے ذریعے اپنے آپ کی تزکیہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہیں یحب المتطہرین، طہارت والوں کو بھی پسند کرتا ہے جو اپنے جسم کی، لباس کی، ماحول کی حفاظت کرتے اور اسے صاف رکھتے ہیں. اسلام صرف روحانی گندگی کو دور کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام فطری مذہب ہے، وہ جسمانی گندگیوں کو بھی دور کرتا ہے. اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے، ہر شے کو دھو کر، صاف کر کے اسے پاک کیفیت میں رکھا جائے اور استعمال کیا جائے تو ایسے نقصانات سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.